من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال لي يا فاطمة إني لاجد في بدني جوعا فقلت له وعزبك بالله يا أبتي من الجوع فقال لي يا فاطمة ائتني بالكساء يماني وأتيني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيت بالكساء وغطيته به فصرت أنظر إليه وجهه يطلع له نورا كأنه القمر في ليلة تمامه وكماله. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن والكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا رسول الله أترضوني أدخل معك تحت الكساء. قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. قال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت نعم يا بني إن جدك وأخاك تحت الكساء. فأقبل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا رسول الله أتذرني أدخل معك تحت هذا الكساء. قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. فدخل الحسين عليه السلام معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسنين علي بن أبي طالب عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا ابن أم رسول الله. وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم وما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله أتظنني أدخل معكم تحت هذا الكساء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا ولي الله يا علي قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء. ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها نحو الكساء وقالت السلام عليك يا أبتاه
السلام علیک یا رسول اللہ اتجعلنی ادخل معکم تحت هذا الكساء فقال وعليك السلام وبعزتي ويا قرة عيني يا فاطمة قد أذنت لك فدخلت فاطمة معهم تحت الكساء فلما اكتملوا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال جبريل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء قال الله تعالى أهل بيت النبوة معدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها بنوها فقال جبريل يا ربي أتدلني أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا قال الله تعالى نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرأك السلام ويكسك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يرسي إلا لأجلكم محبتكم فقد أذنني أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذنني أنت يا رسول الله قال نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا حاجة تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرق فقال علي إذا والله فزنا وفازت شيعتنا رب الكعبة فقال رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا وفيه مأمون إلا فرج الله غمه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب اجڑ جائے گا زیرا کا مکان عصر کے بعد سب اجڑ جائے گا زیرا کا مکان عصر کے
ہوگا شبیر کے خیموں میں دعا عصر کے بعد، صبح عاشور تو دے دی علی اکبر نے اذان، کون دے گا بھلا مغرب کی اذان عصر کے بعد، سب اجڑ جائے گا زہرا کا مکان عصر کے بعد، کم سے کم ہے ابھی بیمار کا بستر باقی، کم سے کم ہے ابھی بیمار کا بستر باقی، ورنہ تقدیر میں آرام کہاں عصر کے بعد، سب اجڑ جائے گا زہرا کا مکان عصر کے بعد، ہائے کس شان سے آئی تھی ہماری میری، ہائے کس شان سے آئی تھی ہماری میری، یاد آنے لگا زینب کو سما عصر کے بعد، سب اجڑ جائے گا زہرا کا مکان عصر کے بعد، اپنا دل کیسے سنبھالے گی علی کی بیٹی، اپنا دل کیسے سنبھالے گی علی کی بیٹی، رن میں روئے گی جو شبیر کی ماں عصر کے بعد، سب اجڑ جائے گا زہرا کا مکان عصر کے بعد، اے سکینہ تیرے کانوں سے لہو ٹپکے گا، اے سکینہ تیرے کانوں سے لہو ٹپکے گا، ہوں گے چہرے پہ تماچوں کے نشان عصر کے بعد، سب اجڑ جائے گا زہرا کا مکان عصر کے بعد، لاش عباس کی دریا پہ تڑپ جا
گی لاش عباس کی دریا پہ تڑپ جائے گی جب بھی اٹھے گی سکینہ کی ہوگا عصر کے بعد سب اجڑ جائے گا زہرا کا مکان عصر کے بعد روک لو اپنا قلم چوم کے رکھ دو نیر کیسے لکھو گے غموں کا یہ بیان عصر کے بعد سب اجڑ جائے گا زہرا کا مکان عصر کے بعد ہوگا شبیر کے خیموں میں دھواں عصر کے بعد چلا جو خیمے سے مرنے رسول جیسا پسر تو پیچھے پیچھے یہ کہتے ہوئے چلے سرور مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جان علی اکبر مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جان علی اکبر کچھ دیر تو جی لے تیرا کچھ دیر تو جی لے تیرا بابا علی اکبر مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جان علی اکبر ارے تم زی سے گرو گے تو بدل جائے گی دنیا مقتل کی طرف کون ہمیں لے کے چلے گا قاتل تو بتائیں گے نا قاتل تو بتائیں گے نا رستہ علی اکبر مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جان علی اکبر بیمار مدینہ کی خبر آتی ہی ہوگی تم ساتھ لیے جاتے ہو بینائی بھی میری میں کیسے پڑھوں گا خطے میں کیسے پڑھوں گا خطے سہرا علی اکبر مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جان علی اکبر ہو جائے گا مشکل میرا آنا میرے بیٹا مقتل میں کہیں دور نہ جانا میرے بیٹا ارے اب مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا علی اکبر
مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، احساس تڑپنے کا ہمارے تجھے ہوتا، میری طرح تو اپنا جگر تھام کے روتا، تیرا بھی جو ہوتا کوئی، تیرا بھی جو ہوتا کوئی بیٹا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے نہ جانا علی اکبر، اور نانا گئے جب آئی تھی، نانا گئے جب آئی تھی اماں پہ ضعیفی، تم جاتے ہو حالت ہے عجب بنت علی کی، زینب ہوئی جاتی ہے ضعیفہ علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، صلی اللہ علیہ وآلہ المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، سیما بقیت اللہ فی الارضین، امام زماننا وولی امرنا وصاحبنا ومولانا وحبیبنا وطبیبنا وانیسنا ومؤنسنا الكافر الحسين وغياث المضطر
مستكين روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد فقد قال مولانا وسيدنا الحسين بن علي عليهما السلام قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله يا بني إنك تستشهد بها ويستشهد معك جماعة من أصحابك لا يجدون ألم مس الحديد. صدق مولانا وسيدنا الحسين بن علي عليهما السلام. صلوات. اللهم صل على محمد وآله. ایک اور مرتبہ صلوات. اللهم صل على محمد وآله محمد. موضوع تھا کہ شیعوں کی کیا خصوصیات اور صفات ہونا چاہیے کہ جس سے خود امام وقت کہے کہ ہمارے شیعہ ہیں. جیسا کہ سید الشہداء نے اپنے اصحاب کے بارے میں کہا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے حسین تم اس زمین پر یعنی کربلا پر شہید کیے جاؤ گے اور تمہارے ساتھ ایک گروہ ہوگا وہ شہید کیا جائے گا تمہارے اصحاب کا گروہ یعنی گروپ آف کمپینینز. اور یہ اس قدر محبت حسین میں غرق ہوں گے. پیغمبر نے فرمایا کہ لا یجدون علم مس الحدید یعنی ان کو لوہے کے شارپنس لوہا لگے گا تو ان پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. اس قدر یہ حسین کی محبت میں غرق ہوں گے. گفتگو چل رہی تھی کہ اصحاب کی کوالٹیز کیا ہونا چاہیے, شیعوں کی کوالٹیز کیا ہونا چاہیے کہ جس سے یعنی پتہ چلے کہ ہاں یہ اہل بیت کے شیعہ ہیں, یہ امام زمان کے چاہنے والے ہیں. تو ایک صفت جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں پائی جاتی ہے لیکن جس حد تک پائی جانا چاہیے اس حد تک نہیں پائی جاتی ہے, اور وہ صفت ہے سخاوت, جنراسٹی. اور اس کے مقابلے میں ہے بخل, کنجوسی, مائزرلینس, نگارڈلینس. آدمی نگارڈلی ہوتا ہے, کنجوس ہوتا ہے, وہ بخیل ہوتا ہے. تو روایات میں ہے کہ اہل بیت کا چاہنے والا کبھی بخیل ہو ہی نہیں سکتا. اگر وہ چاہنے والا ہے تو صفت بخل اس میں پائی نہیں جائے گی. یعنی جب کسی نے امام سے صفات شیعہ کے بارے میں پوچھا تو سب سے پہلی صفت جو امام نے فرمایا کہ بالسخاء والبذل للاخوان, سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بہت سخی ہوتے ہیں. بالسخاء والبذل, بذل یعنی جو مسلسل دیتا رہتا ہے نا, بذل اسے کہتے ہیں بذل. اور سخی, جنرس, یعنی ذرا سا بھی اس میں بخل کا شائبہ بھی نہیں ہوتا. جو کچھ اس کے پاس ہے, دامے درہمے سخنے, ہر چیز جیسا بھی. اب آپ روایات کا مطالعہ کریے, دیکھیے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, حدیث کے الفاظ پر غور کریے گا. امام فرماتے ہیں کہ السخاء من اخلاق الانبیاء, یہ انبیاء کی خصوصیت تھی, یہ انبیاء کی صفت ہے, پروفٹس کی یہ کیریکٹرسٹک ہے, یہ ان کا ٹریٹ ہے. وَهُوَ عِمَادُ الْإِيمَانِ, اور ایمان کا پلر ہے جنراسٹی. یعنی اگر یہ صفت نہ ہو, سخاوت نہ ہو, جنراسٹی نہ ہو تو ایمان کی عمارت ہو ہی نہیں سکتی. یعنی کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ یہ چیز نہ ہو. وَلَا يَكُونُ مُؤْمِنٌ إِلَّا سَخِيًّا, اور مومن ہو نہیں سکتا بغیر سخی. یعنی دوسرا لفظ مومن کبھی بخیل نہیں ہوگا, کنجوس نہیں ہوگا. اور پھر اس کی وجہ امام بتاتے ہیں. دیکھیں ائمہ جب کوئی چیز بتاتے تھے نا تو اس میں اس طرح تذکر دیتے تھے, اس طرح باتیں کرتے تھے جو انسان فطرتاً
اپنے نیچر کے اعتبار سے اس کو قبول کرتا تھا. پھر امام نے فرمایا وَلَا يَكُونُ سَخِيًّا إِلَّا ذُو يَقِينٍ وَهِمَّةٍ. جو سخی ہوتا ہے وہ صاحب یقین ہوتا ہے, اسے یقین ہوتا ہے. یقین یعنی ہی سرٹن, اس کو پورا یقین 100% اللہ پر, قیامت پر, اللہ کی عطا پر, اللہ کے جود پر, اللہ کی سخا پر کہ دینے والا اللہ ہے, اس کو 100% یقین ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ من ایقن بالخلف جاد بالعطیہ, جسے یقین ہے کہ ریٹرنز آئے گا تو وہ اور جنرس ہوگا. اس سے پہلے ہم غالباً مثال دے چکے ہیں کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم اس کمپنی میں انویسٹ کریں گے تو اس کا ریٹرن اتنا ملے گا, اگر اس بزنس میں اگر مثال کے طور پر ہم 100 روپیہ لگائیں گے تو 200 روپیہ پروفٹ ہے, آپ کتنا پیسہ لگائیں گے؟ جتنا ہو سکے گا آپ لگائیں گے, اگر یقین ہے کہ ہاں اس میں کوئی ڈوبنے کا چانس نہیں ہے. تو یہاں اللہ کے یہاں ڈوبنے کا کوئی چانس نہیں ہے. من ایقنا یعنی جسے یقین ہو, بالخلف یعنی ریٹرنز کا یقین ہو, یعنی اس کا ریٹرن جو پروفٹس ہے, نفع کا یقین ہے کہ یہاں ہونے ہی والا ہے, کوئی چانس نہیں ہے ڈوبنے کا. تو جادہ بالعطیہ, جادہ یعنی سخی ہوگا, عطیہ یعنی دینے سے. کبھی وہ کسی کو خالی ہاتھ جانے نہیں دے گا, اس کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا, حتیٰ کہ اس کا دشمن ہی کیوں نہ ہو. امام فرماتے ہیں ذو یقین و ہمت عالیۃ. ہمت عالیہ یعنی جس کی نیت اور جس کی کوشش بلند ہوتی ہے, بلند مرتبہ والا ہوتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں سخی ہونا بڑے نیت والوں کا کام ہے, پست لوگوں کا کام نہیں ہے, نیچ لوگوں کا کام نہیں ہے. نیچ آدمی کبھی سخی نہیں ہوگا, وہ ہمیشہ بخیل ہوگا. وہ ہمیشہ یہ سوچے گا کہ اگر میں اس کو دے دوں گا تو میرا پیسہ ختم ہو جائے گا, میری یہ دولت ختم ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ دولت خود اس نے کمائی ہے, یہ میں نے کمائی ہے. اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ دینے والا ہر مرحلے پر اللہ ہے. اب یہاں امام کیا فرماتے ہیں, لأن السخاء شعاع نور الیقین. سخاوت ایک شعاع ہے, ایک کرن ہے. کس کی کرن ہے؟ نور یقین کی کرن ہے, جس کو یقین ہوگا اللہ پر. ومن عرف ما قصدا حان علیہ ما بذلا. اس لیے اہل بیت علیہ السلام کہہ سکتے ہیں, باقی کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اگر اس سے ملتا جلتا بھی کچھ آپ کو ملے نا تو ہم کو لا کے بتائیے گا. کوئی بول نہیں سکتا. یہ جملہ کیا جملہ ہے آپ دیکھیے, ومن عرف ما قصدا, اور جس کو معرفت ہے کہ کہاں وہ خرچ کر رہا ہے تو وہ کبھی سوچے گا نہیں کہ میں نے کتنا دیا اور کیوں دیا. کبھی اس کے ذہن میں خیال بھی نہیں آئے گا کہ اتنا کیوں دے دیا. اسے یقین ہے, اس کو معرفت یعنی مقصد کی معرفت ہے, اللہ کی راہ میں دیا, اللہ کی راہ میں. اسی لیے وہ لوگ جو سید الشہداء پر قربان ہو رہے تھے وہ کیا قربانی دے رہے تھے؟ اپنی جان کی قربانی دے رہے تھے, اپنے بچوں کی قربانی دے رہے تھے, کیونکہ اس سے بڑی قربانی تو ہو نہیں سکتی ہے. اپنی جان سے زیادہ بڑی قربانی ہوتی ہے اپنے بچوں کی ہوتی ہے. تو وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے. وجہ کیا تھی؟ اور ہم اہل بیت کی بات نہیں کر رہے کہ جو خود اہل بیت نہیں, اصحاب کی بات کر رہے ہیں کہ جب حاکم شام نے امیر المومنین کے اصحاب کو گرفتار کیا, جس میں حجر ابن عدی اور ان کے ساتھی تھے, حجر جن کی قبر سیریا میں, تو انہوں نے گرفتار کیا. اب لے کے جا رہے ہیں سیریا میں. تو وہاں جو حاکم شام کا جو سپاہی تھا, جو کمانڈر تھا, اس نے کہا حجر ابھی بھی موقع ہے, علی کے خلاف برات کرو, یعنی علی پہ تبرہ کرو, اور حاکم شام کی ولایت کا اعلان کرو, کنفیس کرو, ایکنالج کر لو کہ میں ان کی ولایت قبول کرتا ہوں. تمہاری بھی جان بچ جائے گی, تمہارے بچے کی, جوان بیٹا, کسی کا بھی آپ سوچئے جوان بیٹا ہو, تمہارے جوان بیٹے کی جان بچ جائے گی, اور یہ تمہارے ساتھ جو دوست ہیں ان کی بھی جان بچ جائے گی. آپ جانتے ہو حجر نے کیا جواب دیا؟
حجر ابن عدی. اور کون؟ دیکھیں ہم نے بتایا نا کہ جو رائل بلڈ والا ہوگا نا وہی سخی ہوگا، جو پست ہوگا نا وہ کبھی سخی نہیں ہوگا. یہ رائل بلڈ والے تھے. کس کے پوتے تھے؟ حاتم طائی کے. حاتم طائی کے پوتے تھے حجر. حجر نے کیا کہا؟ تو اپنا کام کر، مجھے اپنا کام کرنے دے. یعنی ذرا بھی گھبرائے نہیں. ہم لوگ ہوتے تو سوچتے چلو تھوڑا کمپرومائز کر لیتے. یہاں تو اس کو خطاب بھی اس طرح کیا، تو اپنا کام کر، ہمیں اپنا کام کرنے دے. پھر اس کے بعد جب شہادت کی بات آئی تو حجر نے یہ نہیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، پہلے بیٹے کو مارو، تاکہ مجھے مرتا ہوا دیکھ کر ایسا نہ ہو کہ اس کا ایمان ڈگمگا جائے. یہ وہ افراد تھے جو پوری طرح غرق تھے علی کی محبت میں، علی کی محبت میں غرق تھے، ڈوبے ہوئے تھے. ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی. جیسا عرض کیا یہ سب بڑے بڑے لوگ تھے اپنے زمانے کے، چھوٹے موٹے نہیں تھے. تو یہ ایک مثال آپ کو دی. دوسری مثال آپ کی خدمت میں عرض کریں، محمد ابن ابی عمیر رضوان اللہ تعالی علیہ، وہ بھی اسی طرح تھے، غرق تھے امام صادق علیہ السلام کی محبت میں پوری طرح. تو امام نے ان کو، کیونکہ بہت بڑے آدمی تھے، لینڈ لارڈ تھے، یعنی زمیندار اس زمانے کے، تو اس لیے امام نے ان کو ذمہ داری دی تھی پیسہ بانٹنے کی. شیعوں کو، جو غریب فقراء شیعہ تھے ان کو پیسہ بانٹنے کی. تو وہ رجسٹر ان کے پاس تھا. تو ہارون نے کہا وہ رجسٹر دو. انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے پاس کوئی ایسا رجسٹر نہیں ہے. کہا دو، کہا نہیں. ہارون نے کوڑے لگوائے، کوئی فرق نہیں پڑا، پورا برہنہ کر دیا، فل یعنی انکلوتھ کر دیا، پورا نیکڈ کر کے الٹا ٹانگ کے اور کوڑے لگائے. اب دو، کہا نہیں. پھر کہا کہ ایک وزیر خبیث تھا وہاں، منسٹر تھا ہارون کا، خبیث. اس نے کہا ہارون، کسی بھی پیسے والے کی سب سے بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کو فقیر کر دو. اس سے بڑی سزا اس کو نہیں مل سکتی ہے. محتاج کر دو، یہ خود بخود لائن پہ آ جائے گا. فوراً اناؤنس کیا کہ جتنی ان کی زمین ہے، لینڈ لارڈ تھے بہت بڑے، وہ سب کانفسکیٹ کر لی جائے، یعنی کٹکی کر لی جائے پورا. جب سب کٹکی ہو گئی، کانفسکیٹ ہو گئی، کہا اب، کہا نہیں. اب دیکھیے لوگ ساری چیز سب قربان کرنے کے لیے تیار تھے اہل بیت کی راہ میں، لیکن ایک لمحے کے لیے اپنے ایمان سے ڈگمگائے نہیں. ایک سیکنڈ کے لیے، ایک فریکشن آف اے سیکنڈ کہ تھوڑا سا ڈگمگاتے یا کہتے چلو ٹھیک ہے، نہیں. سب کچھ چلا گیا. اور جب ایک دوست نے ملاقات کی محمد ابی عمیر سے، کہا یہ تمہارے 2 درہم میرے پاس رکھے ہوئے تھے، 2 درہم آپ سمجھتے نا ایک دم چیپ، کچھ نہیں، تو یہ تم رکھ لو. تو محمد ابی عمر نے کہا مجھے اس سے زیادہ ابھی اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی آج اس کی ضرورت ہے. اور اس طرح افراد ایک نہیں اور کتنی مثالیں اگر ہم آپ کو دیں تاریخ سے. داؤد ابن قاسم الجعفری جو ابو ہاشم الجعفری کے نام سے مشہور تھے، 3 یا غالباً 4 اماموں کا زمانہ دیکھا ہے. ابو ہاشم الجعفری، بہت ساری حدیثیں ان سے نقل ہے. بچوں کو نام سناتے تاکہ آپ ان کو پہچانیں، یہ اصحاب ائمہ ہیں. ابو ہاشم الجعفری، داؤد ابن قاسم نام تھا. یہ بیچارے ہر ٹائم جو ہے نا کچھ نہ کچھ ہوتا تھا، فوراً ان کو جیل جاتے تھے. یہ ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا تھا. کیوں؟ اہل بیت سے محبت تھی. لیکن کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے کہ بھائی جیل جانا ہے تو ایک بار اناؤنس کر دو نا بھائی ہم تقیہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں. جیل جانا گوارا کیا، لیکن کبھی بھی ولایت سے پیچھے نہیں ہٹے. بہرحال تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ما قصد، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ محمد. اس لیے روایت میں ہے کہ سمعت ابا الحسن علیہ السلام، یعنی راوی کہتا ہے میں نے امام کاظم علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا السخی، جو سخی ہوتا ہے، قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار. سخی وہ جو اللہ سے قریب ہوتا ہے،
لوگوں سے قریب ہوتا ہے، جنت سے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اللہ سے قریب کیوں؟ کیونکہ اللہ کو پسند ہے۔ لوگوں سے قریب کیوں؟ لوگوں سے اس لیے قریب کیونکہ لوگ ایسے آدمی کو پسند کرتے ہیں جو سخی ہوتا ہے۔ آپ خود اپنے فطرتاً بتائیے، آپ خود اینالائز کریے، فطرت کی طرف رجوع کریے، آپ ریفر کریے، آپ کہیے کہ آپ کو ایک جنرس اور سخی آدمی پسند ہے یا ایک کنجوس آدمی پسند ہے؟ تو کوئی بھی عقل مند آدمی کہے گا نہیں، ظاہر سی بات ہے سخی آدمی پسند ہے بھائی، جو آدمی دست باز ہوتا ہے۔ تو اسی لیے روایت میں اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل ارتضى لکم الاسلام، اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو سلیکٹ کیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو منتخب کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے ایک دین کی حیثیت سے۔ تو اب جب تم مسلمان ہو تو بہترین مسلمان بنو۔ کیسے بہترین مسلمان بنو؟ یعنی یہاں مسلمان جو لفظ آیا ہے، دیکھیے جب مسلم لفظ آتا ہے نا یا اسلام، تو یہ دو میننگ میں آتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ہم اس لیے بچوں کو بتاتے تاکہ اگر وہ انشاءاللہ کبھی آگے چل کے حدیثوں کو پڑھے تو ان کے لیے کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ کہیں کہیں لوگوں کے ڈاؤٹس آتا ہے۔ اس مسلم دو میننگ میں آتا ہے لفظ مسلم، ایک اس کا براڈر میننگ ہوتا ہے اور ایک اس کا نیرو میننگ ہوتا ہے۔ براڈر میننگ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی شہادتین پڑھ لے وہ مسلمان ہو گیا، چاہے وہ ولایت علی کا قائل ہو یا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں براڈر میننگ۔ ظاہراً وہ کہتے ہیں مسلمان ہے، یعنی مومن نہیں ہے، مسلمان ہے۔ مومن جو ولایت علی کو قبول کرے، یہ اس کا براڈر میننگ ہو گیا۔ ایک نیرو میننگ اس کا ہوتا ہے، اور وہ نیرو میننگ یعنی اس کا جو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان وہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت علیہ السلام کے سامنے پوری طرح تسلیم ہو، کیونکہ الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین۔ اسلام تسلیم کا نام ہے، تسلیم یقین کا نام ہے۔ تو اسلام وہی لائے گا، یعنی مسلمان یا مسلم اسی کو کہیں گے جو پوری طرح سبمٹ ہوگا، یعنی اس کو کہیں بھی ڈاؤٹ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال تو یہاں فرماتے ہیں کہ ارتضى لکم الاسلام دینا۔ اب آپ نے سنا ہوگا یہ لفظ کہیں، ارتضى لکم الاسلام دینا، کہیں سنا ہے؟ کہاں سنا ہے؟ غدیر کی آیت میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں راضی ہوں کہ اسلام تمہارا دین ہو۔ تو یہاں امام فرماتے ہیں جب اللہ اس بات سے راضی ہے کہ اس نے تمہیں مسلمان بنایا تو تم اپنا حق ادا کرو۔ کیسے؟ امام فرماتے ہیں دو طریقے سے، ایک سخی بن کے اور دوسرا اچھا اخلاق رکھے۔ یہ تم اپنا حق ادا کرو۔ اللہ نے اپنا تمہارے لیے اسلام بنایا، تم ایک ایسے مسلمان بنو کہ جس میں سخاوت پائی جاتی ہو اور حسن خلق یعنی اچھا اخلاق پایا جاتا ہو۔ یہ مسلمان کی علامت ہوتی ہے، یہ ایک شیعہ کی علامت ہوتی ہے، یہ ایک چاہنے والے کی علامت ہوتی ہے۔ جو اچھا سخی آدمی کب ہوتا ہے وہ بھی سمجھ لیجئے۔ سخی کہتے کسے، یعنی اس کا روٹ کیا ہے، کیسے سخی اسے کہتے ہیں، یعنی اس کا روٹ عربی میں ایسا ہے سخاوت سے، سخا، سخا باب تفعیل کہتے ہیں گرامر میں، بروزن فعال۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو اس کے پاس ہے اس کو دے دے اور اس سے دستبردار ہو جائے کہ یہ میں نے دے دیا اللہ کی راہ میں، اسے کہتے ہیں سخی۔ اسے پھر فکر نہیں ہوتی کہ میں نے دے دیا اب کیا، اب تو دے، اب چلا گیا، نہیں، دے دیا، اسے کہتے ہیں سخی۔ تو امام فرماتے ہیں کہ صرف وہی آدمی مسلمان ہوگا جس میں سخاوت پائی جائے گی، اور جس میں سخاوت نہیں پائی جائے گی وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ شیعہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی اب دوسرے لفظوں میں بخیل کبھی شیعہ نہیں ہوگا، اور راہ علی میں اور راہ اہل بیت میں تو کبھی سوچئے ہی مت، کبھی سوچئے مت۔ اور ہم آپ کے سامنے، کیونکہ ابھی وقت بہت کم رہتا ہے، پورا سب اس کو کرنا ہے، یعنی سینکڑوں داستانیں ادھر، ایک نہیں سینکڑوں، کہ لوگوں نے طے کر لیا کہ بھائی مثال کے طور پر ایک صاحب ہے، مثال خالی دے رہے ہیں، کہ جو 15 سال 20 سال انہوں نے خوب امام حسین کی راہ میں خرچ کیا،
ایک بار ایسا آ گیا کہ ان کی مالی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں خرچ کرنے کے لیے، تو اب کیسے کریں؟ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. گریہ کیا، اہل بیت سے طلب کیا، اہل بیت نے ان کی مدد کی. تو کبھی بھی اہل بیت کی راہ میں، اہل بیت کی راہ میں دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اتنا وہ کیوں تبرک کے پیچھے خرچ کر رہے ہو، اس کے پیچھے کیوں خرچ ہو. یہ ایکچولی حماقت ہے. وہ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ ہے کیا چیز. یعنی اگر وہ تھوڑا سا بھی حدیثوں سے واقف ہوتے نا تو کبھی اس طرح کی باتیں کرتے ہی نہیں. آپ اہل بیت کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑیے، جانے دیجیے. آپ صرف ان حدیثوں کو پڑھیے جس میں ثواب ہے کہ دوسروں کو خالی ایسے ہی کھانا کھلانا، صرف ایسے ہی کھانا کھلانا. کسی مومن کو کھانا کھلانے کا ثواب اتنا ہے کہ آپ حدیثوں کو پڑھیے، آپ کو تعجب ہوگا. کسی بھی مومن کو. اس لیے کچھ افراد ابھی بھی ہیں، کچھ افراد پہلے کے زمانے میں اور بھی تھے جن کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ وہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے نا ان کے یہاں جو زمیندار جیسے، تو ان کے یہاں وہ کھانا ہے نا باہر کھاتے تھے. یعنی جو باہر کا روم ہوتا تھا تو اس میں ان کے یہاں کیا ہوتا تھا آپ جانتے ہیں، دسترخوان بچ جاتا تھا. انیشلی کھانے والے کتنے لوگ؟ صرف 2. دسترخوان بچ جاتا تھا، ہم نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے. اور اس کے بعد کھانا آ کے لگ جاتا تھا، اور جو بھی سڑک پہ چل کے آ رہا نا وہ آ کے بیٹھ جائے، کھانا کھائے، اٹھ کے جائے. ایون ہم نے دیکھا کہ جو صاحب ہیں، صاحب دسترخوان، ان کو سلام بھی نہیں کر رہے ہیں، ان سے خداحافظی بھی نہیں کر رہے ہیں، ان سے جان پہچان بھی نہیں ہے. آئے دسترخوان پہ بیٹھے، کھائے اور چلے گئے. ہم نے سنا تھا ان کے بارے میں، پھر جا کر ہم نے خود دیکھا، مشاہدہ کیا. ایسے ہی دسترخوان بچ جائے اور لوگ آئے، اپنا کھائے، اپنا کھا کے چلے جائے. اتنا ثواب اور اس سے اتنی برکت ہوتی نا کہ کوئی سوچ نہیں سکتا ہے. یہ ہم صرف کس کی بات کریں؟ جس کو کہتے ہیں اطعام الطعام، یعنی کھانا کھلانا. یہاں بھی ہم اہل بیت کا ذکر نہیں کریں. اب اگر یہ مستحب کام اگر اہل بیت کی راہ میں ہو جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی فضیلت کتنی بڑھ جاتی ہے. یعنی وہ افراد کہ جن کے طفیل میں کائنات خلق کی گئی ہے، پوری دنیا کو اللہ نے پیدا کیا اہل بیت کی خاطر، اگر ان کے لیے ہم خرچ کریں، اور ایکچولی سب انہی کا ہے، ہمارا تو کچھ ہے بھی نہیں، سب انہی کا ہے، ہم لوگوں کا کچھ نہیں ہے. ان کے طفیل میں ہم کو ملا ہے، ہماری کوئی اوقات بھی نہیں ہے. تو اگر ان کی راہ میں خرچ کیے، اور پھر ان سب میں، یہ سنیے گا بہت بڑا جملہ بول رہے ہیں، اور اگر کسی کو بھی اس کا ثبوت چاہیے، دلیل چاہیے، تو وہ ہم سے آ کے لے سکتا ہے. ان سب میں جو خرچ امام حسین کی راہ میں ہوتا ہے اس سے اچھا اور کوئی خرچ ہو نہیں سکتا ہے، بہترین. اس میں کبھی بھی بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، کبھی بھی. یعنی کہ ارے لوگ کہتے ہیں اس کے بجائے وہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں ہاسپٹل بنائے اور اسکول بنائے. آپ بنائیے، ہاسپٹل بنائیے، اسکول بنائیے، سب بہت اچھی چیز ہے، لیکن امام حسین کے بجٹ سے نہیں، اپنے بجٹ سے بنائیے، بہت اچھی بات ہے. بہرحال یہ اس پہ ہم کئی بار بول چکے ہیں، لیکن یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. امام حسین کی راہ میں کبھی کوئی رکاوٹ نہ بنے، ورنہ اسکول بھی نہیں بنے گا اور کچھ نہیں ہونے والا ہے. اور اگر اسکول بنے گا بھی، یاد رکھیے گا اس بات کو، تو اسکول اگر بنا بھی، کالج بنا بھی، تو اس میں دوسرے لوگ ہی استفادہ کر کے جائیں گے اور اپنے رہ جائیں گے، کچھ کسی کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. پھر مولا کائنات فرماتے ہیں سعادت الناس فی الدنیا الاسقیاء. دنیا میں اگر کسی کو سید بننا ہے، یعنی لیڈر بننا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ سخی ہو. کہ بخیل کبھی بھی لوگوں کی قیادت نہیں کر سکتا، کبھی بھی قائد نہیں بن سکتا. قائد بننے کے لیے، لیڈ کرنے کے لیے سخی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، ہر اعتبار سے جتنا ہو سکے. اسی لیے کہتے ہیں من جاد سادہ. آپ کو دنیا میں کہیں بھی ایسے فلسفی، ایسا کیا کہتے ہیں، ایسا مینجمنٹ کانسیپٹ جو ہے نا، 2 ورڈ میں نہیں ملے گا. 2 ورڈ میں نہیں ملے گا. 2 ورڈ میں مولا کائنات نے ایک مینجمنٹ کا بہت بڑا کانسیپٹ دے دیا. من جادہ سادہ. جادہ یعنی سخی، جو سخی ہوگا وہی لیڈر بنے گا، اور جو بخیل ہوگا وہ کبھی لیڈر نہیں بن سکتا، وہ کبھی نہیں بنے گا. اور کیوں؟
کیونکہ یہ وہ صفت ہے. یہ دو چیز اب تھوڑا اس میں غور کریے گا. ابھی دیکھیں یہ پوائنٹ جو بھی ہم بولنے جا رہے ہیں نا یہ ہمارے اور آپ کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. یہ اہل بیت نے کہا ہے لیکن ہم کو اس کو ماننا ہے کیونکہ مولا کائنات نے کہا. کیسے آپ وہ سن لیجئے. یعنی عجیب چیز ہے. امام فرماتے ہیں السخاء والشجاعہ، دو چیز، ایک سخاوت اور دوسری شجاعت. ابھی آپ کو مثال دے دیں گے انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی. سخاوت یعنی جنراسٹی، شجاعت یعنی بہادری، یہ دونوں وہ نیچرل انسٹنکٹ ہیں جو شریف نوبل انسٹنکٹس ہیں جو اللہ ان لوگوں کے دل میں ڈالتا ہے جن سے محبت کرتا ہے. سب کو نہیں دیتا یہ سخاوت اور شجاعت، اور پھر یہ دو دے کے ان کا امتحان لیتا ہے. یہ دو دیتا بھی ہے اور پھر ان کا امتحان بھی لیتا ہے. اب جو ہم نے آپ کو مثال دی یہ حجر بن عدی کی، تو ہم نے عرض کیا آپ سے کہ کس کے پوتے تھے؟ حاتم طائی کے. حاتم طائی کی سخاوت آپ کو معلوم ہے. حاتم طائی نے کتنے دروازے بنا رکھے تھے؟ 7 دروازے یا 70 دروازے، ہم بھول بھی گئے، شاید 7 دروازے یا 70 دروازے جو بھی ہے. اس کے در پہ جو مانگنے والا آتا تھا نا تو ہر در سے، ہر دروازے سے، در یعنی دروازہ، ہر دروازے سے اس نے آدمی رکھے تھے کہ مانگنے والے کو دیتے رہو، کہ اتنا دو کہ جب وہ جائے تو پیسے والا بن کے جائے. 70 دروازے رکھے تھے یا 7 دروازے جو بھی ہے، لیکن بہت ہے. بہرحال کسی نے کہا کہ اس نے 7 دروازے رکھے کیوں تھے؟ ایک ہی دروازے اتنا دے دیتا ہے کہ 7 کی نوبت ہی نہیں ہے. بہرحال سخی، اور ساتھ میں دیکھیے پوتے کیسے شجاع. حاتم کا پوتا، حاتم کے پوتے حجر، اور حجر کے بھائی ترمہ اتنے شجاع کہ جب مولا نے کہا کہ کون یہ خط لے کے جائے گا معاویہ بن ابی سفیان کے پاس، تو ترمہ نے کہا میں لے کر جاؤں گا. آسان نہیں تھا. آج ہم ایک دم آسانی سے پڑھ رہے ہیں یہاں بیٹھ کے کمفرٹ میں اور آپ سن رہے ہیں، لیکن اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے دشمن کے کیمپ میں جانا اس زمانے کے اعتبار سے، اور اس کو جا کے مولا کا خط دینا، اور ایسے ہی نہیں دے دیا. پوری داستان ہم اس سے پہلے پڑھ چکے اس لیے اس کو ریپیٹ نہیں کریں. بس خالی خلاصہ ہی ہے کہ اس نے پوچھا کہ یہ کس کے لیے ہے، یعنی کس کی طرف سے خط ہے. ترمہ نے لمبا چوڑے مولا کے فضائل پڑھ دیے. اسد اللہ غالب علی کل غالب، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. صلوات بھیج دیجیے. اور پھر کہا کس کے لیے؟ پھر اس نے بہت برا بھلا کہا، برے الفاظ استعمال کیے. بولے کون؟ کہا آپ. یہ بہت بہادری کام تھا، اتنا بڑا بادشاہ حاکم شام، اور اس کو جا کے اس طرح. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میرے غلام کو دے دے. کہا کہ نہیں، غلام کو نہیں دوں گا، تو آ کے لے، اٹھ کے آ. کہا اچھا ٹھیک ہے، میرے وزیر کو دے دے، عمرو عاص کو. تو ترمہ نے کہا نہیں، اذا سرق الامیر خان الوزیر. جب امیر چور ہوتا ہے تو وزیر تو خائن ہوگا ہی. تو کہا اچھا یزید کو دے دے، یزید بھی بیٹھا ہوا تھا. ترمہ نے کہا ما فرحنا بابلیس فکیف باولاده، جب ہم ابلیس سے راضی نہیں تو اس کی اولاد سے کہاں سے راضی ہوں گے. دیکھیے بہادری، شجاعت دیکھیے کیا ہے. ما فرحنا بابلیس فکیف باولاده. تو کہا چاہتا کیا ہے؟ کہا اٹھ کیا علی کا خط ادب سے لے. تو اٹھ کر آیا، لیا، اور پھر جو آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ بھائی تھے، ترمہ بھائی تھے حجر کے. اور اس طرح ان لوگوں نے یعنی اسلام کے لیے جان دی. اس لیے اب یہاں دیکھیے جملہ مولا کیا فرماتے ہیں، واپس دیکھیے 2 ورڈ کے اندر 2 ورڈ خالی. لیڈرشپ دیکھیے، ٹریننگ، مولا کی ٹریننگ دیکھیے. لیڈرشپ کسی کو سیکھنا ہے نا تو وہ غرر الحکم پڑھے، نہج البلاغہ پڑھے. غرر الحکم ایک کتاب ہے جس میں 10,760 حدیثیں ہیں امیر المومنین سے. 10,760 حدیثیں 6th سینچری عالم نے اس کو جمع کیا تھا، شیخ عبد الواحد عامودی.
انفارچونیٹ لوگ ان کو جانتے نہیں زیادہ جتنا نہج البلاغہ کو پہچانتے ہیں. لیکن یہ کتاب ہے، مشہور کتاب ہے، غرر الحکم کے نام سے. ابھی الحمدللہ تھوڑا بہت اس کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہوا، اللہ کا شکر ہے. اب دیکھیے لیڈرشپ ٹریننگ مولا کی. اشجع الناس اسخاہم، لوگوں میں سب سے شجاع، سب سے بہادر وہ ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ سخی ہوتا ہے، سب سے زیادہ جنرس ہوتا ہے. اب کنیکشن دیکھیے، اب کنیکشن دیکھیے. عرض کیا آپ کی خدمت میں، سخی کس کو کہتے ہیں؟ جو دینے کے لیے تیار ہے. لو، جو دینے کے لیے تیار ہے بھائی، جو مانگنے والا ہے لے لیجئے، یہ لیجئے، یہ لیجئے، کبھی رکے گا نہیں اس کا ہاتھ، رکے گا نہیں اس کا. اب سب سے شجاع کیسے ہو گیا وہ؟ سب سے شجاع، سب سے بہادر، سب سے بریو کیسے ہو گیا؟ کہ جو اس حد تک تیار ہے کہ اپنی جان بھی دینے کو تیار ہے. تم پیسے کی بات کر رہے ہو، میں اپنی جان دینے کو تیار ہوں. جو بزدل ہوگا وہ ڈرے گا، ارے جھگڑا کیوں کرنے کا، مار دیا تو. آپ سنیں نا کہ فلاں آدمی بہت بہادر تھا، ممبئی میں پھنسا تھا، بروڈا میں جا کے ٹیرس پہ کھڑے ہو کے بول رہا تھا، ہے نا؟ یہ ہے کوئی؟ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، بزدل ہوتے ہیں. بزدل، بوز کہتے ہیں بکری کے بچے کو. بوز یعنی بکری کا بچہ، اور دل یعنی آپ سمجھتے ہیں یعنی چھوٹا سا دل ہوتا ہے. شجاع جو ہوتا ہے اس کا دل بڑا ہوتا ہے، وہ سخی ہوتا ہے. اہل بیت وہ تھے، امیر المومنین وہ تھے، گھر میں کچھ نہیں کھانے کے لیے، تب بھی جو ہے وہ دے دیا. یتیمن و مسکینن و اسیرا، سب دے دیا. یتیم کو دے دیا، مسکین کو دے دیا، اسیر کو دے دیا، کچھ نہیں بچا. بچوں کو ایسے ہی سلا دیا. مہمان آئے، یا رسول اللہ بھوکا ہوں، کہا لے جاؤ. کوئی ہے جو لے جائے گا؟ کوئی تیار نہیں ہوا. کہا ازواج کیا لے جاؤ؟ ازواج نے کہا ہمارے تو کچھ ہے نہیں کھانے کے لیے، سوائے پانی کا کچھ نہیں ہے. کہا پھر؟ کہا علی، مولا کہنا دے گا میں لے کر جاؤں گا. جناب فاطمہ زہرا نے کہا تھوڑا سا کھانا ہے بس، جو بچوں کے لیے بس، اور کچھ گھر میں ہے ہی نہیں. کہ ایک کام کرو، بچوں کو سلا دو، چراغ بجھا دو، بچوں کو سلا دو، مہمان کو کھلا دو. یہ شجاعت. اور اس لیے پھر جب میدان جنگ میں آتے تھے تو یہاں تو پیسہ دے، کھانا دے، سب کچھ دے، اور میدان جنگ میں اپنی جان دینے کے لیے تیار اسلام کے لیے. اشجع الناس اسخاہم. اور یہی عاقل آدمی علامت بھی یہی ہوتی نا، عقل مند وہی ہوتا ہے. کیوں عاقل؟ کیونکہ عقل کی تعریف اس سے پہلے کئی بار ہم کر چکے ہیں، پھر سے آج ایک بار دوہراتے ہیں. عقل کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ العقل ما عبد به الرحمن واختص بالجنان. عقل وہ ہوتی ہے کہ جس سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور جنت حاصل کی جاتی ہے. اب اللہ کی راہ میں دینے سے بڑھ کر کوئی طریقہ ہے جنت حاصل کرنے کا؟ کچھ نہیں ہے. تو اسی لیے فرماتے ہیں السخاء ثمرۃ العقل. سخی وہی ہوگا جو عقل مند ہوگا. بے وقوف سمجھے گا کہ پیسہ ختم ہو جائے گا. عقل مند کبھی نہیں سمجھے گا پیسہ ختم ہوگا، کیونکہ عقل مند کو معلوم ہے کہ دینے والا بھی وہی ہے، اور اس کی راہ میں دینے سے کبھی پیسہ کم نہیں ہوتا، کبھی ختم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لوگ ہیں اور دنیا میں لوگ ایسے ہوتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیے مولا کیا فرماتے ہیں، السخاء فتنہ. یہ سب آپ بتا رہے ہیں، سب لیڈرشپ ٹریننگ ہے. یہ السخاء فتنہ، جنراسٹی از انٹیلیجنس. فتنہ تو اسے، ہاں تو اسے، تے سے نہیں، تو اسے. جب عربی میں تو اسے یعنی اس کو کہتے ہیں ذہانت، انٹیلیجنس. تو جنراسٹی یعنی سخاوت ذہانت کا نام ہے، عقل مندی کا نام ہے، ہوشیاری کا نام ہے. جو عقل مند ہوتا ہے، جو ہوشیار ہوتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں لٹاتا رہتا ہے، وہ کبھی پرواہ نہیں کرتا. جو عقل مند ہے. اور جو بے وقوف ہوتا ہے، وہ جو احمق ہوتا ہے، وہ کبھی نہیں لٹائے گا. وہ سمجھے گا کہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ دولت جو ہے نا، یہ ایسی چیز ہے جو ختم ہو جاتی ہے. پھر جب ختم ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر مجھے کون دے گا؟ واضح نا. آپ دیکھیے کیوں یقین نہیں نا، دینے والا اللہ ہے. اب یہاں دیکھیے حدیث کیا ہے، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے. زبردست ہے، ایک صلوات پڑھ دیجئے.
امام فرماتے ہیں کہ تمہارا مال، سید الشہداء فرماتے ہیں تمہارا مال اگر تم اس کو خرچ نہیں کرو گے تو وہ تمہیں خرچ کر دے گا. آپ دیکھیے کیا جملہ ہے، ان لم یکن لک کنت لہ فلا تبق علیہ فانہ لا یبقی علیک. یعنی باقی رہنے والی چیز نہیں ہے، یہ تو دنیا کی کوئی بھی چیز باقی رہنے والی نہیں، سب جانے والی ہے. تو اگر تم آج اس کو خرچ نہیں کرو گے تو بہرحال تم چلے جاؤ گے، کوئی اور خرچ کرے گا، کوئی اور خرچ کرے گا. تو عقل مندی کیا ہے کہ بھائی ہمارے پاس ہے ہم خرچ کریں. وَكُلْهُ قَبْلَ يَأْكُلْ کا، اور تم اپنے مال کو کھاؤ اس سے پہلے کہ وہ تم کو کھا لے. اب یہاں مثال دیتے ہیں، ہم نے پیسہ ذخیرہ کیا، ایف ڈی میں رکھ دیا تاکہ سیف رہے، ایف ڈی میں. ہاں اوکے ویری گڈ. اب ہمارے بعد جو ہماری اولاد آئی، اب اس دو آپشن ہیں، یا تو اس نے اس پیسے کو اچھی راہ میں خرچ کیا یا تو اس نے اس پیسے کو بری راہ میں خرچ کیا. یہی تو ہے نا، اس کے علاوہ تیسرا کچھ نہیں نا. اگر اچھی راہ میں کیا تو ثواب اس کو جائے گا، اور اگر بری راہ میں خرچ کیا تو اس کا وبال ہمارے سر پہ کہ تم نے پیسہ اپنی اولاد سے، ایسی اولاد چھوڑا کیوں. تو عقل مندی یہ ہے کہ ابھی اس کو خرچ کر کے جاؤ، جتنا ہے سب خرچ کر کے جاؤ، رکھ کے مت جاؤ. اور پھر بولے بچوں کا کیا ہوگا؟ جو تمہارا رزاق ہے وہی تمہارے بچوں کا رزاق ہے. تو اپنے بچوں کی گارنٹی رزاقیت کے لے کے نہیں آؤ. قرآن کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. دیکھو اپنے بچوں کو فقیری کے ڈر سے قتل نہ کرو. نحن نرزقکم وإیاہم، رزق تم کو بھی ہم نے دیا ان کو بھی ہم دیں گے. یہ مت سمجھنا کہ تم خود اپنا رزق کما رہے ہو، ان کے رزاق بھی ہم، تمہارے رزاق بھی ہم، اللہ کہہ رہا ہے. تو اس لیے کبھی یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ رزاق ہمیں. تو اگر پیسہ ہے، جو بھی ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، پراپرٹی ہے، فلاں، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور بہترین اہل بیت کی راہ میں اس کو خرچ کرے. اور اسی لیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منع کیا کہ سامری کو قتل نہ کرو. لا تقتل سامری. سامری آپ جانتے کون تھا؟ جس نے گوشالہ کھڑا کر دیا تھا اور کہا اسے ھذا الہنا و الہ موسیٰ، یہ میرا خدا ہے، یہ گوشالہ، یہ کاف گائے کا بچہ اس نے تیار کیا اور اس میں ایک آواز پیدا کی. اس نے بنی اسرائیل سمجھے یہ خدا ہے اور سب سجدہ کرنے لگے. اور یہ آواز کیسے پیدا کی اس نے؟ کیونکہ سامری بہرحال ایک بہت بڑا عالم تھا اپنے زمانے کا، تو اس کو بہت ساری چیزیں معلوم تھی. تو اس نے جبرائیل کو دیکھا. تو اس نے جبرائیل کو جب دیکھا تو یہ قرآن کی آیت ہے. تو سامری کہتا ہے کہ قبضۃ من اثر الرسول، میں نے رسول یعنی جبرائیل کے جو پیر کی جو خاک تھی نا اس کو میں نے لیا اور میں سمجھ گیا کہ یہ جبرائیل کے، غور سے سنیے گا، یہ جبرائیل کے پیر کی خاک ہے تو یہ ضرور بابرکت ہوگی. یہ قرآن کی آیت ہے. ہاں قبضت قبضۃ من اثر الرسول، اور وہ خاک لے کے میں نے اس کو گوشالے میں ڈال دیا. وہ گوشالہ وہ جو گائے کا بچہ تھا اس نے خود تیار کیا تھا اس بچڑے کو اپنے ہاتھوں سے اور مولٹن براس سے بنایا تھا. ہاں جیسے ہی اس نے ڈالا تو یہ خاک کا اثر یہ ہوا، جبرائیل کی خاک تھی، کہ یہ گوشالہ بولنے لگا، اس میں آواز پیدا ہو گئی. آج تک مسلمان یہ سمجھ نہیں سکا، احمق مسلمان، کہ جب جبرائیل کے پر کے یا ان کے پیر کے خاک سے جب اتنا اثر ہے تو جبرائیل جن کے در پہ جا کے حاضری دیتے تھے، اگر ان کے مٹی کی، اگر ان کے روزے کی مٹی کو لے کر اگر ہم اس کو خاک شفا سمجھیں تو اس میں کون سے تعجب کی بات ہے؟ آپ سوچئے اتنی سی بات، اور یہ قرآن کی آیت ہے.
اور ہم لوگ تو اس کو اچھی راہ میں استعمال کریں، شرک میں نہیں. تو یہ سامری تھا، اس سامری نے کیا کیا؟ فتنہ برپا کیا بنی اسرائیل میں. لیکن اللہ نے کہا حضرت موسیٰ اس کو قتل نہیں کرو. کیوں نہیں قتل کرو؟ اللہ نے کہا فَإِنَّهُ سَخِيٌّ، یہ سخی ہے. یعنی اللہ کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کسی سخی کو قتل کیا جائے. اللہ جبکہ کون ہے وہ جس نے شرک کیا؟ آپ سوچئے بنی اسرائیل میں. بہرحال اس میں ایک معیار سخاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حرام کام میں پیسہ نہیں ڈالنا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اگر حرام، مثال کے طور پہ آپ اچھے کام میں 10,000 ڈالیے، 10 لاکھ ڈالیے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن حرام کام میں 10 روپیہ ڈالنا بھی جائز نہیں ہے. وہ اسراف ہے، وہ اسراف ہے، پھر اس کا حساب دینا پڑے گا. مثلا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لیس السخی المبذر الذی ينفق مالہ فی غیر حقہ. یعنی سخی کبھی بھی مسرف نہیں ہوتا، اسراف نہیں کرتا، مبذر نہیں ہوتا. جو الذی ينفق مالہ فی غیر حقہ، مبذر مسرف کون ہوتا ہے؟ اسراف کرنے والا. اسراف یعنی اسراف حرام ہے. ہاں جو مبذرین ہیں ان کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہیں جو اسراف کرتے ہیں. یعنی غیر حق طریقے سے. اب غیر حق طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی چیز جس کو اسلام نے الاؤ نہیں کیا اس میں خرچ کرنے کے لیے. کوئی بھی چیز، ایک چھوٹی سی اگر 10 روپے کی یا 100 روپے کی بھی چیز ہو نا، اس کے لیے خرچ کرنا الاؤڈ نہیں ہے. اور جواب دینا پڑے گا اس 10 روپے کا بھی، یقین جانیے اس کا جواب دینا پڑے گا. روکا جائے گا تم نے کیسے خرچ کیا، کس کی اجازت سے خرچ کیا. یہاں کچھ نہیں، یعنی اللہ کی راہ میں کتنا بھی کرو تو نہ صرف ایک یعنی سوال نہیں بلکہ اجر. اور یہاں نہیں، تھوڑا سا بھی ہوگا تو اسراف، ذرا سا بھی. تو اس لیے یہ امپورٹنٹ، یہ ڈیفینیشن بہت ضروری ہے. لہٰذا آپ دیکھیے آپ کی خدمت میں 2 حدیثیں نقل کرتے ہیں، انشاءاللہ بات آپ کے لیے اور واضح ہوگی اہل بیت کس طرح سخی تھے اور کس طرح کام کرتے تھے. آپ دیکھیے ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ رسول اللہ کے شہادت کے بعد تیسرے حاکم کا زمانہ تھا. آپ جانتے ہیں کہ اس کو القاب بھی ان لوگ بڑے بڑے دیتے ہیں کہ نہیں، یہ بہت غنی تھے اور فلاں تھے اور فلاں تھے. ٹھیک ہے، وہ مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، مسجد کے باہر بیٹھا ہوا تھا تیسرا حاکم، کرسی لگایا بیٹھا ہوا تھا. اور بہرحال اکیلے تو ہوگا نہیں، نیچرلی جو رولر ہوتا ہے تو وہ اکیلے تو بیٹھتا نہیں، آپ تو جانتے ہیں. ایک سائل آیا سوال کرنے والا، اور اس نے کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، آپ میری مدد کریے. انہوں نے کہا اس کو 5 درہم دے دو. 5 درہم. ابھی آج کے حساب سے بھی اگر پکڑیں گے آپ آج کے بارے تو درہم 20 روپیہ ہے. آج کے بعد بتا رہے ہیں، یعنی اتنا سخی تھا، بولے 100 روپیہ دے دو. سمجھ گیا؟ 100 روپیہ، ایک سائل کو 100 روپیہ دے دیا. واضح نا؟ اس نے کہا اس میں میرا کوئی کام نہیں چلنے والا ہے. اس نے کہا ارشد نہیں مطلب کوئی اور در بتائیے بھائی، یعنی اس میں کام نہیں چلنے والا ہے. بہرحال یہ بھی سمجھدار تھا اس اعتبار سے. اس نے کہا دیکھو مسجد میں دکھ رہا نا وہ 3 آدمی جو بیٹھے ان کے پاس جاؤ، تم کو وہاں ملے گا. کون 3 بیٹھے تھے؟ حدیث میں ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور جناب عبداللہ ابن جعفر، جناب زینب کے شوہر. یہ تینوں بیٹھے تھے مسجد نبوی میں. یہ آیا سائل اور اس نے کہا کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے. اب دیکھیے امام حسن مجتبی علیہ السلام سخاوت دیکھیے، فرماتے ہیں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا جائز نہیں ہے. یعنی تربیت بھی، ٹریننگ بھی ہو رہی ہے اور سخاوت بھی ہو رہی ہے. دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا جائز نہیں ہے جب تک کہ 3 چیزیں نہ ہو. اگر 3 ریزن نہیں ہے، 3 وجہ نہیں ہے تو دوسروں کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلانے کا.
ایک یا تو تم کو دیت کا پیسہ دینا ہے، کسی کی جان بچانا ہے، بلڈ منی، کسی کی جان بچانے کے لیے اس کو دیت، بلڈ منی کا پیسہ دینا. بلڈ منی جانتے ہیں نا، جب کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو جو مقتول ہے تو اس کو دینا پڑتا ہے، قاتل کے گھر، قاتل کو یا قاتل کے گھر والوں کو، تو اس کو کہتے ہیں بلڈ منی، اس کو کہتے ہیں دیت. یا تو اس کی وجہ سے، دو یا تو پھر بہت زبردست مقروض ہو کہ قرضے میں ڈوبا ہوا اور قرضے کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو، اور تیسرا ایسی فقیری اور ایسی محتاجی ہو جو اس کو توڑ کے رکھ دے. توڑ، یعنی امام نے نہ صرف ریزن بتائی، ایک تو بلڈ منی، ایک دوسرا اگر قرض ہے تو قرض جو یعنی آدمی کی رات کی نیند حرام کر دے وہ قرض، اور تیسرا ایسی فقیری، ایسی پریشانی جو آدمی کو توڑ کے رکھ دے. جب تک کہ یہ تین ریزن نہ ہو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ. دیکھیے کیا خوبصورت اسلام ہے، ایک طرف زور دے رہا ہے کہ پیسہ یعنی سخی بنو، دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ مانگنا حرام ہے، مانگنا جائز نہیں ہے، لا یحل، مگر یہ کہ اگر یہ تین چیز ہو. زبردستی شیعہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. تو اب تجھے کس چیز کی، یہ تین میں سے کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ تو مانگ رہا ہے؟ اب اس کا جواب، وہ بھی ہوشیار آدمی تھا، اس نے کہا یہ تین میں سے ایک ہے لیکن بتا نہیں سکتا. تین میں سے ایک ہے، کچھ وجہ ہے بہرحال. امام نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اصرار نہیں کیا، انسسٹ نہیں کیا. اب امام نے کیا کیا، امام حسن مجتبی علیہ السلام اس کو 50 دینار دیے. دینار یعنی اگر دینار آج کے ریٹ کے حساب سے پکڑ لیں آپ تو ہمارے خیال سے 200 روپیہ، تو 50 × 200 1000 روپے تو یہی ہو گیا. پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اس کو 49 دینار دیے. پھر جناب عبداللہ ابن جعفر نے اس کو 48 دینار دیے. اس طرح 147 دینار. حالانکہ ہم جو ریٹ بول رہے ہیں یہ خالی دینار آج کی کرنسی کے حساب سے، ورنہ آپ دینار جانتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں؟ سونے کا جو سکہ ہوتا تھا نا اس کو کہتے تھے، سونے کا سکہ. اب سونے کا سکہ آپ خود ہی اس کی کیلکولیشن کر لیجئے. تو یہ امام نے دیا ہے، انہوں نے اتنا دیا، اتنا 50 49 48 ایسے تینوں نے اپنی اپنی جیب سے اس کو پیسے دیے. وہ لے کے چلا. اب لے کے چلا تو دروازے پہ واپس آیا مسجد کے. اب بڑے میاں وہاں بیٹھے تھے، اب وہ دیکھ رہے تھے منظر دور سے، تو ان سے تو کہاں رہا جائے گا. کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں تمہارے پاس آیا، تم نے مجھے صرف 5 درہم دیے، لیکن جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے نہ صرف مجھے پیسے دیے بلکہ میرے پرابلم سے مجھ سے سوال کیے اور میری ہدایت بھی کی، مجھے گائیڈ بھی کیا، مجھے بتایا بھی کب پیسہ مانگنا چاہیے کب پیسہ نہیں مانگنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر مجھے ان تینوں نے اتنے اتنے اماؤنٹ دیے. جب یہ بات سنا تو کہنے لگا، کس نے؟ حاکم نے کہا. اس نے کہا کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو اللہ نے پورا خیر ان کے حصے میں لکھ دیا ہے. یعنی دنیا کا جتنا خیر ہے، جتنی اچھائی ہے وہ سب ان کے حصے میں ہے، جتنی حکمت ہے وہ سب ان کے حصے میں ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ امام رضا علیہ السلام کہاں ہیں؟ مشہد میں، خراسان، مرو. اس زمانے میں مشہد نام نہیں تھا، مشہد بعد میں پڑا، مرو میں، خراسان میں. اور امام جواد علیہ السلام کہاں ہے؟ مدینے میں. امام جواد علیہ السلام کی ایج کیا ہے؟ 8 سال. غور سے سنیے گا، دیکھیے سب عبرت ہے سخاوت کے. 8 سال کی ایج ہے امام جواد علیہ السلام کی. امام رضا علیہ السلام مدینے میں ہے. امام رضا علیہ السلام نے خط لکھا اپنے بیٹے کو اور لکھا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ جو تمہارے نوکر ہیں یہ تمہیں پیچھے کے دروازے سے لے کر جاتے ہیں، کیونکہ آگے کے جو سامنے میں جو دروازہ ہے، جو بڑا دروازہ ہے، یعنی حدیث میں لفظ ہے مخدع. مخدع یعنی چھوٹا دروازہ.
چھوٹا. آپ جانتے پہلے کے گاؤں میں ایسا ہوتا تھا نا, ایک بڑا دروازہ مین ہوتا تھا اور ایک پیچھے سے چھوٹا گیٹ بھی ہوتا تھا, جس میں سے خاص کر جیسے ایک نیبرہڈ ہوتی تھی جس میں لوگ آتے جاتے تھے, کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا, جو نیبرہڈ میں نکلتا تھا دروازہ, اگر آپ نے گاؤں میں پرانے گھر دیکھے ہو تو. بہرحال تو میں نے سنا ہے کہ تمہارے نوکر وہ تم کو پیچھے کے دروازے سے لے کر جاتے ہیں تاکہ آگے کے دروازے میں جو مانگنے والے بیٹھے ہیں وہ تم سے مانگے نہیں. امام ایران میں ہے, یہ مدینہ میں ہے, لیکن امام کو اتنی فکر ہے, اور اصل میں یہ ایک امام سے دوسرے امام کے لیے نہیں, یہ ہم لوگوں کی تعلیم کے لیے, کہ ہم لوگ مانگنے والوں کو دیکھ کے گلی کاٹ لیتے نا کہ سامنے سے یہ آ رہا ہے. مثال کے طور پر کسی نے واٹس ایپ اسٹیٹس ڈالا کہ میں نے جو ہے وہ, یعنی میرے انکل نے اسٹیٹس ڈالا کہ میری بہت حالت خراب ہے تو میری مدد کرو. تو میں نے انکل سے بولا کہ انکل آپ وہ اپنی بینک ڈیٹیلس دیجیے, میں آپ کی مدد کر دوں گا. تو اس نے بولا نہیں بیٹا مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے اس لیے ڈالا تاکہ مجھ سے کوئی مانگے نہیں. آپ سمجھ گئے نا. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے ان کو تھوڑا سا ایسا ڈاؤٹ لگتا ہے کہ یہ سامنے والا مانگنے والا آ رہا ہے تو خود پہلے اس سے مانگ لیتے ہیں. یہ سب ٹیکٹکس ہوتی ہے, لیکن یہ سب ابلیسی ٹیکٹکس ہے, اہل بیت کی نہیں ہے. تو امام نے خط میں لکھا اور پھر اس کے بعد جملہ جانتے ہیں آپ کیا لکھا؟ میں تمہیں اس حق کا واسطہ دیتا ہوں جو میرا حق ہے تم پر. آپ دیکھیے, اس حق کا واسطہ دیتا ہوں جو میرا حق ہے تم پر. تم آگے کے دروازے سے جاؤ, پیچھے کے دروازے سے نہیں جاؤ. اور جب نکلو, یہ امام کا جملہ ہے اور یہ ہم لوگ کے لیے بھی, جب نکلو تو اچھے پیسے لے کر نکلو تاکہ جو مانگنے والا ہو اس کو دے سکو. یعنی اس کو محروم نہیں رکھو کہ ارے ہمیں پیسہ نہیں ہے اور دوسرے تم یار تم دے دو. جیسے ممبئی میں کہاوت ہے نا, بھٹیارے کی دکان پہ دادا کا فاتحہ. تو وہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب اپنی سخاوت دوسرے سے دکھا رہے, ارے یار اس کو دے دو, نہیں آپ خود دیجئے, وہ سخی ہوتا ہے. تو امام نے فرمایا کہ پیسہ لے کے نکلو, اور پھر اس کے بعد فرماتے جملہ دیکھیے, سب سبق ہے, سب عبرت ہے, اور خاص کر اپنے رشتہ داروں کے لیے. خاص کر, یعنی ہم دنیا میں سخاوت دکھائیں اور ہمارے رشتہ دار محروم رہیں, یہ صحیح ہے؟ غلط ہے. رشتہ داروں کا خاص خیال رکھو. امام فرما رہے ہیں اگر تمہارے چچا مانگے تو تم کم سے کم, یہ سنیے گا, یہ حدیث ہم پڑھ رہے ہیں, اس میں ایک بھی لفظ اپنی طرف سے نہیں بول رہے ہیں, ہم عربی اس لیے نہیں بول رہے کیونکہ اس میں وقت جاتا ہے اور آپ لوگ بھی تھک جاتے ہیں, اس لیے ہم نہیں بول رہے. 50 دینار کم سے کم دو اپنے چچا کو, اگر چچا مانگے منیمم 50, اور زیادہ تمہارے اختیار میں, جتنا چاہیے اتنا دے دو, کم سے کم 50 دینار دو. اور اگر تمہاری پھوپھی مانگے تو 25 دینار کم سے کم دو, اور زیادہ تمہارے اختیار میں, کم سے کم 25. اب یہ 25 اور 50 کیوں رکھا؟ چچا کا 50 اور پھوپھی کا 25, کیوں؟ کیونکہ قرآن کی آیت ہے نا کہ مردوں کا جو حق ہوتا ہے وہ ڈبل ہوتا ہے بنسبت عورتوں کے. تب اس پہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں ایسے یہ تو غلط ہے نا. نہیں, غلط نہیں ہے. کیوں غلط نہیں ہے؟ کیونکہ عورتوں کو دونوں طرف سے ملتا ہے, مائکے سے بھی ملتا ہے, سسرال سے بھی ملتا ہے, اور ان کی ضروریات بھی کم ہوتی ہیں, اور مردوں کی ضروریات بہت ساری ہوتی ہیں. تو اسلام بہت ہی سسٹمیٹک, بہت ہی لاجیکل ریلیجن ہے. تو امام نے فرمایا یہ تمہاری روش ہونا چاہیے. یہ امام نے خط لکھا, اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ جب تم اس طرح کرو, انما ارید ذالک, غور کریے گا, میں جو چاہتا ہوں کہ اللہ تم کو درجات میں بلند کرے. یہ ہم لوگوں کے لیے ہے. امام چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو درجات میں بلند کرے. فَأَنفِقْ وَلَا تَخْشَى مِنْ ذِي الْعَرْشِ اقْتَارًا, اور دیکھو اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اور کبھی کنجوسی سے کام نہیں لینا, کبھی ڈرنا نہیں کہ پیسہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ کنجوس وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے. اسی لیے شیخ مفید نے اپنی کتاب اقتصاد میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حسب البخیل من بخلہ سوء الظن بربہ, یعنی بخیل کی برائی کے لیے اتنا کافی ہے
کہ وہ اپنے پروردگار کے بارے میں سوء ظن رکھتا ہے، نیگیٹو اپروچ رکھتا ہے، اپنے خدا کے بارے میں وہ نیگیٹو ہے، دوسروں کے بارے میں چھوڑیے، جب کوئی خدا کے بارے میں نیگیٹو ہوگا تو دوسروں کے بارے میں تو حتماً نیگیٹو ہوگا. تو اس لیے کہ ایف ڈی میں سب سٹور کریں بالکل قطعاً جائز نہیں ہے. اسی البخیل خازن لورثتہ، بخیل کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹریجرر ہوتا ہے. کس کا ٹریجرر؟ اپنے وارثوں کا، سنبھال کے رکھتا ہے وارثوں کے، اور کبھی کبھی وارثوں کو بھی نہیں ملتا ہے. یہ تو بینک کا سسٹم ہو گیا الحمدللہ، اس میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہو جاتے ہیں. آپ لوگ اگر جانتے ہو، یہ بہت بار ایسا ہوتا ہے، بینکرز کہتے ہیں کہ بھائی یہ آدمی مر گیا، اس کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ، کوئی وارث آگے آ ہی نہیں رہا ہے. بہت بار ایسا ہوتا ہے، اس کا کوئی وارث نہیں آ رہا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے. اور پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا آپ جانتے ہیں نا، کہ وہ نوٹ کو مٹکے میں رکھتے تھے، مٹکے پرانے زمانے میں، اور مٹکے کو ہے نا اندر ایک دم اندر کے روم میں رکھتے تھے. مٹکا سمجھتے ہیں نا آپ؟ تو یعنی مٹی کا جو ہوتا تھا نا، تو اس میں خوب نوٹ بھرتے تھے، ایسے دبا دبا کے نوٹ رکھتے تھے تاکہ اور کسی کو پتہ نہیں چلا، ایک دم اندر ایک کمرے میں. اور اس کے بعد پتہ چلا کہ 2 سال بعد جا کے جب نکالا تو دیمک کھا گئی، جتنی نوٹ تھی سب دیمک کھا گئی. تو خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. دنیا بھی گھاٹے میں، آخرت بھی گھاٹے میں. یقیناً کھلا ہوا گھاٹا ہے یہ، سارا کھلا نہیں ہو سکتا. تو اہل بیت کی راہ میں، امام حسین کی راہ میں ہم جتنا بھی کریں، جتنا بھی خرچ کریں وہ کم ہے، جتنا بھی کریں. اور یہی کربلا سے جو ہم کو عبرت، جو لیسن ملتا ہے نا، وہ یہی ہے. آپ غور کریے، دیکھیے کیسے اصحاب نے اپنی جانیں دی. اب تک ہم لوگوں نے اصحاب کا ذکر کیا، اب آج جو آپ کی خدمت میں اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں. اب اہل بیت نے کس طرح انہوں نے اپنی جانیں دی امام حسین السلام کے لیے. عقیل کی اولاد سب کام آ گئی. اب کس کی باری ہے؟ جعفر طیار کی اولاد کی. جناب زینب اپنے بچوں کو لے کر آئی، اور محمد کو تیار کر رہی ہیں، رات بھر نصیحت کر رہی ہیں کہ بیٹا ماموں پر اپنی جان دینا. اب جب روز عاشور، جب اصحاب سب شہید ہو گئے، سب کام آ گئے، تو اب اہل بیت کی باری آئی. تو کہا جاؤ بیٹا اجازت دو. بچے چھوٹے، اور محمد عمر کیا ہے؟ 10 اور 8، 10 اور 9، کوئی عمر تھوڑی ہوتی ہے. کہا کہ اماں آپ ہی آ کے ماموں سے کہیے، ہم لوگ کیسے بولیں. تو جناب زینب دونوں بیٹوں کو لے کر آئی اور آ کے امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہوئی. اب زینب کو حسین سے بہتر کون پہچانے گا؟ حسین سے بہتر کون پہچانے گا؟ کہا زینب کیا چاہتی ہوں؟ کہا بھیا میں چاہتی ہوں ان دونوں کو آپ پر قربان کروں، اور مجھے یقین ہے آپ میری بات نہیں ٹالیں گے. حسین نے کہا کہ زینب آج تو قربانی کا دن ہے، جاؤ میں نے اجازت دے دی. جناب زینب، یہ مختل کا جملہ کہ جناب زینب نے اپنے بچوں کو تیار کیا، اور وہ دونوں کو تیار کرنے کے بعد جب وہ لڑنے کے لیے آمادہ ہوئے جانے کے لیے، تو ایک کو امام حسین نے سوال کیا اور دوسرے کو جناب عباس نے سوال کیا، اور دونوں کو سوال کر کے اور میدان میں بھیج دیا. اب دونوں بھائی جب نکلے تو ایک نے میمنے پر حملہ کیا یعنی رائٹ ونگ میں، اور ایک نے میسرے پر حملہ کیا یعنی لیفٹ ونگ میں. اور اس طرح حملہ کرتے چلے گئے. ابھی عمر کم ہے لیکن بنی ہاشم کے بہادر بچے تھے، ان کی تربیت ہی جناب عباس نے کی تھی. اب جو لڑتے لڑتے گئے تو ایک مرتبہ ہمارے ساتھ نے کہا ارے ان کو گھیر کے مارو، یہ بنی ہاشم کے بیٹے. لیکن جانے سے پہلے جناب زینب نے ان کو کچھ نصیحتیں کی تھی اور کہا بچوں میں جانتی ہوں کہ تم 3 دن کے پیاسے ہو، مجھے معلوم ہے کہ تم 3 دن کے پیاسے ہو، لیکن چاہے جتنی پیاس لگے کبھی پانی کی طرف منہ نہ کرنا، کیونکہ خیمے میں بچے پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی ہے، اصغر پیاسا ہے، سب بچے پیاسے ہیں. اس طرف تم دیکھنا بھی، پانی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں. اور دوسری نصیحت یہ بچوں ایسی جنگ کرنا کہ اشقیاء کو یہ سمجھ میں آ جائے کس کے بچے ہیں. کہ میر انیس کہتے ہیں کہ تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکار اٹھے کہ نواسے علی کے ہیں. اور پھر ویسے ہی جنگ کی جیسے جناب زینب نے کہا تھا. کیا عمر سعد کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ بنی ہاشم کے بچے ہیں؟ کہا گھیر کے مارو.
تو انہوں نے گھیر دیا اور گھیر کر مارا، اور اس طرح انہوں نے قتل کیا دونوں بچوں کو کہ دونوں بچے اسی وقت دنیا سے سدھار گئے، آواز دی جاتے جاتے یام یام ادرکنی۔ امام حسین نے کہا، جناب عباس سے کہا، بھیا عباس آؤ چلے گئے۔ ایک کا لاشا امام حسین نے اٹھایا، ایک کا لاشا حضرت عباس نے اٹھایا، لے کر آئے اور خیمے میں رکھ دیا۔ جناب فضہ نے کہا، بی بی چلیے آپ کے بچے آئے ہیں۔ جناب زینب مصلی پر بیٹھی تھی، کہا آئے کیوں ہیں؟ میں نے ان کو واپس آنے کے لیے تھوڑی کہا تھا۔ فضہ نے کہا، بی بی آ کے دیکھ تو لیجئے کس حالت میں آئے ہیں۔ اب جو آئی تو دیکھا تو زینب نے آنسو نہیں بہائے بلکہ دونوں لاشوں کے بیچ میں سجدہ شکر کیا۔ پروردگارا تیرا شکر ہے، پروردگارا ان قربانیوں کو قبول فرما۔ مقتل میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ جناب زینب نے آل محمد کے لیے ماتم کیا ہو، ان کے لیے آنسو بہائے ہو۔ نہ کربلا میں گریہ کیا، نہ کوفے میں گریہ کیا، نہ شام میں گریہ کیا۔ جب واپس مدینہ آئی تب بھی گریہ نہیں کیا، دھوپ میں بیٹھی تھی۔ جناب عبداللہ ابن جعفر نے کہا، بی بی چلیے اپنے گھر میں چلیے۔ جناب عبداللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جب جناب زینب آئی، جناب عبداللہ نے بازو تھاما، آہستہ آہستہ کربلا نے زینب کو توڑ دیا تھا، کوفہ نے اور توڑ دیا تھا، شام نے توڑ دیا تھا، زینب ٹوٹ چکی تھی، لیکن آئی آہستہ آہستہ قدم رکھا۔ اب تک اور محمد کا ماتم نہیں کیا تھا، لیکن ایک مرتبہ جیسے ہی دونوں کے ننھے ننھے بستروں پر نظر پڑی، ارے ماں کا کلیجہ تھا، سینہ پھٹ گیا۔ واہ واہ محمد، اے میرے بیٹو، لا لعنت اللہ نزل وهي منقلب ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون رزمنا القضاء وتسليما لامر المعبود اسرار۔ پروردگار امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگارہ جو لوگ پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو لا ولد ہیں اولاد ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ پروردگارہ شیعان حیدر کرار دنیا میں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، ان کو ولایت علی پر ثابت قدم فرما، علماء اعلام اور مراج اعظام کی حفاظت فرما، عتبات عالیات اور روضات المقدسات کی حفاظت فرما، جو لوگ ان کی حفاظت کریں ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم کو دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین سے مشرف فرما۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 بار قل ہو اللہ پڑھ کے مرحوم رضا حسین بھائی وکیل، مرحومہ نور بانو بھائی رضا حسین وکیل، مرحومہ خورشید بھائی رضا حسین وکیل، مرحومہ امینہ بھائی شبیر عنایت اللہ اور وکیل فیملی کے جملہ مرحومین و مرحومات اور جملہ مرحومین و مرحومات سب کے ارواح کو بخش دے۔ جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین، شہید